بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث مبارکہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں بن سکتا جب تک میں اس کو، اس کے باپ، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ حدیث مبارکہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص میں یہ 4 باتیں ہوں گی وہ پورا منافق ہے، اور جس میں ان میں سے کوئی ایک بات بھی پائی جائے گی تو سمجھ لو اس میں نفاق کی ایک خصلت پیدا ہوئی، تا وقت یہ کہ اس کو چھوڑ دے۔ اور 4 باتیں یہ ہیں: جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرے، اور جب بات کرے تو جھوٹ بولے، اور جب قول و قرار کرے تو اس کو خلاف کرے، اور جب جھگڑا کرے تو گالیاں بکے۔ حدیث مبارکہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سا عمل سب سے بہتر ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا۔ پوچھا گیا پھر کون سا عمل؟ فرمایا خدا کی راہ میں جہاد کرنا۔ پوچھا گیا کہ پھر کون سا عمل؟ فرمایا حج مقبول۔ اور حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اپنے گھروں کو قبروں کی طرح نہ رکھو، اور میری قبر پر عید کی طرح میلہ مقرر نہ کرو۔ تم مجھ پر درود پڑھا کرو، کیونکہ تم جہاں کہیں بھی ہو تمہارا درود میرے پاس پہنچتا ہے۔ حدیث مبارکہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورت کا گھر کے اندر یعنی دالان میں نماز پڑھنا صحن میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے، اور کوٹھری میں نماز پڑھنا کھلے ہوئے مکان میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ اور ام المومنین حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ اپنے گناہ کا ندامت اور شرمندگی کے ساتھ اعتراف کرتا ہے اور پھر توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ اور حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ قبیلہ شام کی ایک عورت نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اللہ کے ایک فریضہ نے جو اس کے بندوں پر ہے، میرے باپ کو بڑا بوڑھا پایا ہے، یا جو سواری پہ جم کر بیٹھ نہیں سکتا، تو کیا میں اس کی طرف سے حج کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اس کی طرف سے حج کرو۔